حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ نے جنت کو بنایا تو اپنے مقرب فرشتے جبرائیل سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس کو دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے اور اس میں کیسی کیسی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جا کر جنت کو اور راحت و لذت کے ان سامانوں کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے اس میں تیار کیے ہیں، اور پھر حق و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ خداوند آپ کی عزت و عظمت کی قسم، آپ نے جنت کو ایسا حسین بنایا ہے اور اس میں راحت و لذت کے ایسے ایسے سامان پیدا کیے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال سن پائے گا وہ اس میں ضرور پہنچے گا، یعنی اس کا حال سن کر وہ دل و جان سے اس کا طالب بن جائے گا، اور پھر اس میں پہنچنے کے لیے جو اچھے اعمال کرنے چاہیے وہ پورے مستعد کے ساتھ وہی اعمال کرے گا، اور جن برے کاموں سے بچنا چاہیے ان سے پوری طرح بچے گا، اور اس طرح اس میں پہنچ ہی جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو سختیوں اور مشقتوں سے گھیر دیا، یعنی جنت کے گرد شرعی احکام کی پابندی کا باڑا لگا دیا جو طبیعت اور نفس کے لیے بہت شاق اور گراں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچنے کے لیے احکام کی اطاعت کی گھاٹی کو عبور کرنے کی شرط لگا دی ہے، جس میں طبیعتوں کو اور نفسوں کو بڑی سختی اور دشواری محسوس ہوتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اب پھر جاؤ اور پھر اس جنت کو اور اس کے ارد گرد لگائی ہوئی باڑا کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پھر گئے اور جا کر پھر جنت کو دیکھا، اور اس مرتبہ آ کر فرمایا، خداوند قسم آپ کی عزت و عظمت کی، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جا سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے شرعی احکام کی پابندی کی گھاٹی کو عبور کرنے کی جو شرط آپ کی طرف سے لگائی گئی ہے وہ نفس اور نفسانی خواہشات رکھنے والے انسان کے لیے اتنی شاق اور اس قدر دشوار ہے کہ اس کو کوئی بھی پورا نہ کر سکے گا۔ اس لیے مجھے ڈر ہے کہ اب اس جنت کو شاید کوئی بھی حاصل نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو بنایا تو پھر جبرائیل سے فرمایا کہ جاؤ اور ہماری بنائی ہوئی دوزخ کو اور اس میں انواع و اقسام کے عذاب کے جو سامان پیدا کیے ہیں ان کو دیکھو۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کر اس کو دیکھا اور آ کر عرض کیا، خداوند آپ کی عزت کی قسم، آپ نے دوزخ کو تو ایسا بنایا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال سنے گا وہ کبھی بھی اس میں نہ جائے گا، یعنی ایسے کاموں کے پاس نہیں جائے گا جو آدمی کو دوزخ میں پہنچانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات اور نفسانی لذات سے گھیر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشات والے وہ اعمال جس میں انسان کی طبیعت اور نفس کے لیے بڑی کشش ہے، جہنم کے گرد ان کی باڑا لگا دی، اور اس طرح جہنم کی طرف جانے کے لیے بڑی کشش پیدا ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، آپ پھر جا کر اس دوزخ کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل پھر گئے اور جا کر اس کو اور اس کے گرد شہوات و لذت کی جو باڑا لگائی گئی تھی اس کو دیکھا، اور آ کر عرض کیا، خداوند آپ کی عزت و جلال کی قسم، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ سب انسان اسی میں نہ پہنچ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شہوات و لذات سے آپ نے جہنم کو گھیر دیا ہے ان میں نفس رکھنے والے انسانوں کے لیے اتنی زبردست کشش ہے کہ ان سے رکنا بہت مشکل ہے، اور اس لیے خطرہ ہے کہ بیچاری ساری اولاد آدم
نفسانی لذات اور شہوات کی کشش سے مغلوب ہو کر دوزخ ہی میں نہ پہنچ جائے۔ حدیث کا اصل مقصد اور اس میں ہمارے لیے خاص سبق یہ ہے کہ نفسانی خواہشات جو بظاہر بڑی لذیذ اور بڑی مرغوب ہیں، ہم جان لیں کہ ان کا انجام دوزخ کا دردناک عذاب ہے، جس کا ایک لمحہ زندگی بھر کے عیشوں کو بھلا دے گا، اور احکام الہی کی پابندی والی زندگی جس میں ہمارے نفسوں کو گرانی اور سختی محسوس ہوتی ہے، اس کا انجام اور منتہائی جنت ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش اور راحت کے وہ سامان ہیں جس کی دنیا کے کسی انسان کو ہوا بھی نہیں لگی ہے۔